من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ سورہ قیامہ چل رہی ہے 29ویں پارے میں، اس کی 16 نمبر سے آیت نمبر 16 سے 25 تک ابھی تلاوت ہوئی۔ شروع سورت سے قیامت کا مضمون چل رہا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے جو ہر ایک کو اس میں کھڑا ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے، لیکن انسان اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، مان نہیں رہا ہے۔ لیکن جس دن وہ آ جائے گی تو آدمی کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اب آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے بارے میں 4 آیتوں میں 3 باتیں کہہ رہے ہیں۔ جب قرآن اترتا تھا تو جبرائیل علیہ السلام آیت پڑھ کر سناتے تھے، تو ابھی جبرائیل علیہ السلام پوری وحی نہیں سناتے، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنا، رٹنا شروع کر دیتے تھے۔ جبرائیل جیسے پڑھے ایسے یہ بھی رٹنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے سیدھی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، تو ایک تو جبرائیل علیہ السلام کوئی بات کہہ رہے وہ سننا بھی ہے، پھر اس کو دہرانا بھی ہے، دماغ میں بھی بٹھانا ہے، تو ایک وقت میں بہت سے کام ہو جاتے تھے، اور انسان ہونے کے ناطے آپ پر مشقت، تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے کہ آپ قرآن کو جلدی جلدی لے لیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ سنیں فقط۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، بہت دھیان سے سنیں۔ قرآن اتر رہا ہے تو بھی دھیان سے سننا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے تو بھی دھیان سے سننا ہے۔ گھر میں یاسین بجائی، اب یاسین بجا کے کچھ بھی کام کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سننا ہے اس کو، چاہے موبائل میں سنیں یا کسی مجلس میں سنیں، نماز میں۔ اسی لیے امام صاحب جب قرات پڑھتے ہیں تو اس وقت مقتدی کو قرات نہیں پڑھنی ہے۔ کیوں نہیں پڑھنی؟ سننے کا حکم ہے، سننا اور پڑھنا ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے سب سے پہلا کام ہے سننا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اس وقت اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، اس لیے جلد بازی تو کہیں بھی اچھی نہیں ہے، دھندے میں بھی اچھی نہیں، کھانے میں بھی اچھی نہیں، دوا علاج میں بھی اچھی نہیں، کہیں بھی اچھی نہیں۔ ہر کام وقت پر ہوتا ہے، اللہ کے طے کردہ نظام کے مطابق ہوتا ہے۔ اچھے کام میں طریقے کے مطابق آگے بڑھنا یہ تو ٹھیک ہے، جیسے بے اذان ہو گئی، اب سستی کیے بغیر اٹھ کر مسجد کی طرف چل دینا، اس کو کہتے ہیں سرعت، پیش قدمی، آگے بڑھنا، یہ تو مطلوب ہے۔ لیکن جلدی دوڑنا، دوڑنے کا کوئی رکعت نہ جاوے یہ فکر تھی تو پہلے ہی آ جاتے، ہافلے پھوپلے آ کے
رکعت باندھ کے بھی نہ تکبیر پڑھاتی ہے نہ ثنا پڑھاتی ہے، اور سانست لیتے 3 سجدے تک، تو کیا فائدہ ایسا ہاپلا پھوپلا؟ تو سرعت، اذان ہو اس سے پہلے نکلو، نہیں نکل سکے اذان ہوتے ہی نکلو، وہ ٹھیک ہے۔ اب جماعت کی 2 منٹ باقی ہے، اس میں تو ابھی ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، پھر ادھر بھی آنا ہے، اور جماعت بھی چاہیے، اور پھر باہر بھی جلدی جانا ہے، تو یہ سب تو ہوتا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جلدی نہیں، دھیرج، اطمینان، ان علینا جمعہ وقرآن، آپ جلدی مت کرو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یاد کرا دیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ چونکہ آپ بھول نہ جاوے اس لیے جلدی کر رہے، تو یہ کام ہم کر دیں گے، ابھی آپ سنو۔ یہ اللہ نے، یعنی کتنی، یہاں ایک بات جو سوچنے کی، وہ یہ سوچنے کی ہے کہ قرآن کتنا اہم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھول نہ جاوے اس لیے جلدی جلدی کر رہے تھے، اور اللہ نے اس کام سے روک کر کہا کہ یہ کام میں کروا دوں گا۔ یعنی کتنی اہم چیز ہے، قرآن کی اہمیت دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی اہمیت دیکھیے، اللہ کے وہاں بھی مقام دیکھیے۔ اللہ کہہ رہے یاد تو کرنا ہے، میں کرا دوں گا۔ اس لیے جتنے بھی لوگ حافظ بنتے، کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کئی ماں باپ کی تمنا ہے نہیں پوری ہوتی، حالانکہ بچہ پڑھنے بھی رکھا لیکن نہیں پڑھ پاتا ہے، تو اصل سسٹم چلتا کہاں سے؟ اور کئی بزرگ ایسے ملیں گے آپ کو کہ جن کے فتوے، جن کی تقریر ہے، جن کی تفسیر ہے، پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، ان کو امام مانا جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو قرآن کا حافظ نہیں بنایا ہے۔ اس وقت مسلم پرسنل لا کے جو صدر ہے، فقہ اکیڈمی کے جو ذمہ دار ہے، کون ہے؟ مولانا خالد سیف اللہ، حافظ نہیں ہے۔ اللہ لیکن ان سے بڑا کام لے رہا ہے، حافظ نہیں ہو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جن کو کہا جاتا تھا چلتا پھرتا کتب خانہ، دیوبند کے استاد، ڈابل میں بھی پڑھایا، مصر گئے، قاہرہ، وہاں کی لائبریری میں کتاب دیکھی، وہاں کے لوگوں کو کہا کہ فوٹو تاکہ ہم نہیں دے سکتے، وہیں بیٹھ کے پڑھ کے یاد کر کے آئے اور یہاں کاپی کی اس کی۔ حافظ نہیں تھے۔ ایک بات خالی ایسے ہی پلے نے، یعنی یاد کرنے کے لیے نہیں، تو 14 سال تک، اور باقاعدہ تو پوری زندگی نہ بھولے، اتنا دماغ، حافظ نہیں تھے۔ تو حافظ بننا تمنا ہر ایک کی ہونی چاہیے، بنانے کی بھی تمنا ہر ایک کی ہونی چاہیے، اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ بنائے گا کون؟ اللہ بنائے گا۔ تو بہرحال قرآن بہت اہم چیز ہے، تو اللہ کہہ رہے ہماری ذمہ داری ہے، ہم یاد کرا دیں گے، وقرآن پڑھا بھی دیں گے۔ یاد کرنا اور پڑھنا، حافظ بن جاتے لیکن تراویح میں کبھی کبھی دیکھتے ہیں نہیں، دھکے سے بھی گاڑی نہیں چل پاتی۔ تو یاد کرانا پھر پڑھوانا، زبان پر جاری، کئی دماغ بہت لیکن زبان میں لکنت، تاکہ ایسا نہیں ہوگا۔ یاد کرائیں گے بھی ہم، پڑھوائیں گے بھی ہم۔ اس کے بعد آگے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھاوے تو پھر آپ پڑھیے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ کہ جب ہم آپ کو پڑھا دے وے تو اب جو پڑھانے اس پر عمل کیجیے۔ قرآن عمل کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ عمل کی کتاب ہے۔
آدمی عمل کرتا ہوگا اس پر تو اس کا کام ہو جائے گا. فتبیق یعنی اب اس کا لفظی معنی کرنے جاویں تو مطلب یہ ہوگا قرآن کے پیچھے پیچھے چلے. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ گھیٹے دیکھیں نا کیسے جاتے ہیں, ایک گرا تو سب گریں گے, اور ایک منزل پر پہنچا پیچھے پیچھے جانا, پیچھے پیچھے جانا. تو کہا قرآن پڑھو تو قرآن کے پیچھے چلو. اب قرآن کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ معلوم ہوگا تو چلیں گے نا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ارے بولا نا, ورنہ کوئی میسج آیا اس میں ڈن کرنا ہے, اسکیپ کرنا ہے, کیا نہیں معلوم, ادھر ادھر کر دیا تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے, سب ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا, کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. تو کہا کہ جب ہم پڑھا دے رہے تو اس کے پیچھے پیچھے چلو, قرآن کا جو پیغام ہے اس پر عمل کیجیے. عمل اصل چیز ہے. اس لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت عمر کے بارے میں سورہ بقرہ میں 10 سال لگ گئے یا 2 سال لگ گئے. سورہ بقرہ میں تو ان کا تو عربی بہت پکا تھا, دماغ بھی بہت اچھا تھا. ان کے دل میں جو بات آئی ایسی 22 آیتیں اتاری اللہ نے قرآن میں, اتنا بڑا آدمی, لیکن سورہ بقرہ میں 2 سال لگ گئے. کیوں؟ تاکہ عمل کیے بغیر آگے نہیں بڑھنے کا. 10 آیتیں لینے کی, یاد کرنے کی, عمل کرنے کے, پھر آگے بڑھنے کا. پریکٹیکلی دین ہے ہمارا. کیسا؟ پہلے پڑھ لیں گے پھر عمل کریں گے, ایسا نہیں ہے, ساتھ ساتھ چلنے کا ایسا ہے. اس کے بعد آگے فرمایا ثم ان علینا بیان, پھر ہمارے ذمے اس کی تفسیر ہے. یعنی ہم نے جو پڑھا دیا, یاد کرا دیا, اب اس کا کیا مطلب ہے وہ بھی ہم سکھائیں گے. اللہ کیا کہہ رہے, اس کی تفسیر بھی ہم سکھائیں گے. اس لیے قرآن کی بہت ساری آیت, ایک آیت یہاں ہے اس کا مطلب دوسری آیت سے مل جائے گا. اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن, یعنی قرآن کا مطلب قرآن سے. اکثر مضمون تو ایسا ہی ہے قرآن کا, اور کہیں نہیں ہے تو اس کا مطلب لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. قرآن نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بیان کرنا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ کی زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو اللہ سمجھاتے. تو تفسیر بھی کون سی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. کئی بخاری شریف میں کتاب التفسیر ہے, ترمذی شریف میں کتاب التفسیر ہے, آیتوں کی تفسیر کی. اس کا یہ مطلب ہے. اب کوئی ادھر آ گیا اور بیٹھ کے کوئی بھی مطلب بول رہا ہے, نہیں چلے گا. میڈیکل لائن کی کوئی بات ہے اور آلو بیچنے والا اس کی تشریح کرے تو قبول کر لیتے ہیں لوگ. کوئی آلو بیچنے والا ڈاکٹر کو مشورہ دیتا ہے تو ڈاکٹر قبول کر لیتا ہے نا. آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے ڈاکٹری کی لائن کی رہبری کی. وہ کیا کہتا ہے بھائی تیرا کام آلو بیچنا ہے, یہ تیرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. اور جہاں یہ بات آتی ہے تو سب مفسر, نیٹ پر کوئی بھی آئے گا سن لیں گے ہم, گوگل پر, یوٹیوب پر, نہیں چلے گا. قرآن اتنی عام کتاب, پڑھنے کے اعتبار سے عام ہے, اس کی نصیحت کی باتیں بھی عام ہے, لیکن احکام کی جو باتیں ہیں اس کے لیے تو آپ کو کسی کی گائیڈ لائن کی ضرورت پڑے گی. اور گائیڈ لائن کس کی؟ تاکہ جنہوں نے زندگیاں لگائی. ایک آدمی کو عربی کا بھالا بھی نہیں آتا, الف کا بھالا بھی نہیں آتا, اور وہ نیٹ پر انگریزی دیکھ 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 کے مفسر بن گیا. انجینئر کی تفسیر سننے لگے لوگ. کیسے ہوئے؟ نہیں, تھوڑا اپنے عقل پر بھی تو وزن ڈالے. تھوڑا بلڈنگ بنانا میرا کام نہیں, میں وہاں جا کے سجیشن دینے کھڑا ہو گیا کہ اس میں یہ سیمنٹ, امبوجا سیمنٹ لگاؤ نے وہ لگاؤ. تھا کہ مول صاحب تمہارا کام کرو, یہاں کام کرنے دو, ایسا کہے گا. اور مجھے بھی سننی پڑے گی, ہاں مجھے میرا ہی کام کرنا پڑے گا. امبوجا سیمنٹ میرا کام نہیں ہے, لیکن ہاں قرآن میں سب آ جائیں گے. یہ صحیح نہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے, سب کی ہدایت کے لیے ہے, لیکن طریقہ بھی تو چاہیے اس کا.
کسی کا بھی ترجمہ نیٹ سے اٹھا لیا اور دینا شروع کر دیا اور ترجمے سے مطلب بھی نکالنا شروع کر دیا، تو پھر زندگی اور مدرسے بند کر دینے چاہیے. کیا ضرورت تھی اس کی؟ زندگیاں لگانے کے چھوکروں کے 10-10 سال بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے جب کوئی بھی ترجمے سے کام ہو رہا ہے؟ تو پھر تو ہر میدان کے اسپیشلسٹ ہوتے. کورٹ میں جا کے کوئی بھی آدمی میرا کیس ہے تو میں لڑوں گا کہ میرا وکیل لڑے گا؟ بولو. وہ جج کیا جائے گا، مولصب تم اپنی جگہ برابر، لیکن یہاں تو وکیلت بولے گا. پٹیشن میں داخل کروں گا کہ میری بات کو لکھ کر وکیل داخل کرے گا. ارے بولو نے بے بولو. کورٹ والا کہے گا تم کو یہاں کی زبان نہیں آورتی ہے گی، یہ وکیل لکھ کر دے گا کہ یہاں کس زبان میں بولا جاتا ہے. جبکہ پورا کرپشن ہے بھرا ہوا، پھر بھی وہاں ہماری نہیں چلے گی. کیس میرا، پیسے میرے، لیکن زبان اس کی چلے گی. اور قرآن میں جگہ سب کی چلے گی. انصاف کون سا ہے؟ یعنی ایک انسان کے بنائے ہوئے لا میں انسان نہیں بول سکتا، ہر انسان. تو اللہ کے بنائی ہوئی کتاب میں ہر آدمی اپنی بات کہہ دے وے، یہ تو ظلم ہے، ناانصافی ہے، بے عقلی ہے، سمجھنے کی بات ہے. تو یہ 3 باتیں کہی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جلدی مت کیجئے. اس لیے مجھے جلدی جلدی پڑھا دو نا، میں 5 منٹ آؤں گا، جلدی جلدی پڑھا دو نا. آدمی وقت دے وے، دین کے کام سیکھنے میں وقت دے وے. 5 منٹ میں بھی فائدہ ہوگا، 5 منٹ بھی دے وے تو، لیکن دین کا کام جلدی جلدی میں نہیں ہوتا. جلدی کا کام شیطان کا، العجلۃ من الشیطان. اس لیے دین کا کام اطمینان سے فارغ ہو کر آدمی یکسوئی کے ساتھ وقت نکالے اس کے لیے. اس لیے اللہ والے نے کہا کہ بھئی بالکل یعنی فارغ ہو گئے، کوئی کام نہیں تو قرآن لے کر بیٹھے، ایسا نہیں. قرآن کے لیے وقت فارغ کرو، یہ اصل ہے. وہ تو دوسرا درجہ ہے تو کچھ کام کر رہے تھے، بیچ میں ٹائم ملا اور موبائل میں کھول کے پڑھنے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن باقاعدہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے کے لیے ٹائم نکالنے کا. کہ بھجیا تھوڑی کہ جاتے جاتے کسی نے دیا تو کھا لیا اور کھاری سنگھ کھا لی. اس کو وقت نکالنے کا اہمیت اس کو دینے کی ضرورت ہے. تو تلاوت میں بھی اور سمجھنے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے اور قرآن سے بھی تعلق عطا فرمائے. اور قرآن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی سمجھنا پڑے گا. اس لیے ایک مرتبہ کسی نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ امی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتاؤ نے، تاکہ حضرت کی تو کون سی عجیب بات نہیں تھی. تو پھر اخیر میں کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اس آدمی نے بات پوچھی، جواب کیا ملا؟ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن ہے. یعنی بک کی شکل میں دیکھنا ہے تو یہ قرآن ہے، اور پریکٹیکل دیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے دونوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن کے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. تو آپ نے کر کر بتایا، کہہ کر نہیں. آج کل کہہ کر بتانے والے بہت ہیں. میں ہنین بھائی کو مشورہ دے دوں گا، ان کو دے دوں گا، لیکن میں نہیں کروں گا. ایسے بہت ملیں گے. لیکن جو کہے اور کرے، کرنی اور کہنی میں فرق نہیں ہونا چاہیے. جہاں فرق آئے گا وہاں بات کا وزن گھٹ جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے.